حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، توحید اور قربانی کی ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے الفاور ابابل میں پیدا ہوئے، جہاں کے لوگ بت پرستی میں گم تھے، حتیٰ کہ ان کے والد آزر بھی بتوں کے پجاری اور ان کے کارخانہ دار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچپن سے ہی حق کی جستجو اور عقل کی روشنی پیدا کی۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں، بلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے دل میں یہ سوالات شدت سے ابھرتے تھے کہ دنیا کا خالق اور مالک کوئی عظیم ہستی ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اسے ترتیب دی۔ ایک دن انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھ کر غور کیا اور سوچا کہ شاید یہ خدا ہوں، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو انہوں نے کہا، میں ان کو خدا نہیں مانتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا راستہ دکھایا اور وہ مکمل یقین کے ساتھ توحید پر قائم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہی کا عملی ثبوت دینے کے لیے ایک انوکھا قدم اٹھایا۔ جب ان کی قوم ایک تہوار منانے گئی تو انہوں نے بت خانہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہوگا، اب اس سے پوچھیں۔ قوم حیرت میں پڑ گئی اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی کہ یہ بت کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن پھر اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے اور قوم حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اپنی گمراہی پر اڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق شام، فلسطین اور مصر کی طرف ہجرت کی، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اور ان کے انجام کا ذکر بعد میں دیگر روایات میں آتا ہے۔ تاریخ اور روایات کے مطابق وہ لوگ اپنی گمراہی کے باعث تباہی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت اور ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہو، جو کسی قوم کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں قربانی دینے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے، اس کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔